بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہمارا بیٹا نیکسٹ چیپٹر ہے، باب ہے 4 اخلاق و آداب، ٹاپک ہے طہارت و پاکیزگی۔ پہلے اس کا ہم مفہوم پڑھ لیتے ہیں۔ طہارت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی ہے پاکیز، صفائی اور پاکیزگی۔ طہارت و پاکیزگی سے مراد ہر طرح کی ظاہری اور باطنی صفائی اور پاکیزگی ہے۔ ظاہری پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ ہمارا جسم اور لباس ہر طرح کی گندگی سے پاک صاف ہو۔ باطنی پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ ہمارا دل اور ذہن ہر قسم کے برے اور ناپاک خیالات سے پاک ہو۔ اہمیت کتنی ہے اس کی؟ اسلام میں طہارت و پاکیزگی کو بے حد اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو طہارت و پاکیزگی بہت پسند ہے۔ طہارت و پاکیزگی اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو طہارت اور پاکیزگی کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ طہارت و پاکیزگی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں پاک صاف رہنے والوں کو فلاح یعنی کہ کامیابی، فلاح کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قد افلح من تزکا، بے شک اس نے فلاح پائی جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طہارت و پاکیزگی کا کامل نمونہ تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہمیشہ پاک صاف ہوتا تھا۔ آپ ہمیشہ باوضو رہتے، غسل فرماتے تو سر اور داڑھی کے بالوں میں کنگھی کر کے انہیں سنوارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے، ناخن تراشتے، مسواک کا اہتمام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو طہارت و پاکیزگی کی تاکید فرمائی۔ طہارت و پاکیزگی کی اہمیت کا اندازہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی کہ آدھا ایمان ہے۔ ایک اور جگہ طہارت و پاکیزگی کی اہمیت ان الفاظ میں بیان کی، پاکیزگی نماز کی کنجی ہے۔ جسمانی طہارت و پاکیزگی۔ جسمانی طہارت اور پاکیزگی کے لیے درج ذیل 2 چیزیں بنیادی اہمیت کے حامل ہیں، وضو اور غسل۔ نمبر 1 وضو، اس کو وضو نہیں پڑھنا، وضو۔ طہارت و پاکیزگی کے حصول کے لیے وضو کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ جسم اور لباس پاک صاف ہو۔ اگر جسم اور لباس پاک صاف نہ ہو تو غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فرائض وضو۔ قرآن مجید میں وضو کے درج ذیل 4 فرائض بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 یہ دیکھیں، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ یہ 4 فرائض ہیں۔ وضو کا مشروع طریقہ۔ وضو کرنے کے سنت طریقوں میں دونوں ہاتھ اچھی طرح دھونا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، چہرے کو پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو تک، لو کہتے ہیں کان کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے نا، اس تک اچھی طرح دھونا، کونیوں سمیت دونوں بازو دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا شامل ہیں۔ وضو کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ پہلے جسم کا دایاں حصہ دھویا جائے۔ غسل نہیں پڑھنا اس کو، غسل۔ اگر جسم یا لباس ناپاک ہو تو طہارت و پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا لازم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز غسل کرنے کی خاص طور پر تلقین فرمائی۔ فرائض غسل کیا ہے؟ حلق تک منہ بھر کر کلی کرنا، یہ آپ نے پکچر بھی دیکھ لیں نیچے بنی ہوئی۔
پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر سارے جسم پر ایک بار پانی بہانا ہے۔ غسل کا مسنون طریقہ ہم پڑھتے ہیں۔ غسل کرنے کی سنت طریقے میں استنجا کرنا، ظاہری پاکی کو دھونا، وضو کرنا، سارے جسم کو صابن اور پانی سے اچھی طرح ملنا، آخر میں 3 بار اس طرح پانی بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے شامل ہے۔ اب ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ مشق نمبر 1 ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات۔ طہارت کے لفظی معنی کیا ہیں؟ پاکیزگی صفائی۔ ظاہری پاکیزگی سے کیا مراد؟ ہمارا جسم اور لباس پاک صاف ہونا چاہیے۔ باطنی پاکیزگی کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا دل ہر برے اور ناپاک خیالات سے پاک ہو۔ یہ ہے اس کے مختصر سوالوں کے جواب۔ مشق نمبر 2، خالی جگہ پر کریں۔ طہارت و پاکیزگی ڈیش کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے اللہ کی۔ اسلام میں طہارت و پاکیزگی کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ اس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یہاں پر کیا آئے گا؟ عبادت۔ قرآن مجید میں پاک صاف رہنے والوں کو فلاح کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ صفائی کیا ہے؟ نصف ایمان ہے۔ اگر جسم یا لباس ناپاک ہو تو طہارت و پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا لازم ہے۔ درست جواب کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ طہارت کس زبان کا لفظ ہے؟ طہارت عربی زبان کا لفظ ہے۔ طہارت و پاکیزگی کے حوالے سے کون سی 2 چیزیں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں؟ وضو اور غسل۔ وضو اور غسل۔ پاکیزگی کو کس چیز کی کنجی کہا گیا ہے؟ نماز کی۔ قرآن مجید میں 2 وضو کے کتنے فرائض بیان ہوئے ہیں؟ 3 یا 4؟ یہ 4 بیان ہوئے ہیں۔ وضو کرتے ہوئے پہلے جسم کا کون سا حصہ دھونا چاہیے؟ دایاں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن غسل کرنے کی تاکید فرمائی ہے؟ جمعہ کے دن۔ جو صحیح ہیں ان کے آگے ٹک لگا دینا، جو غلط ہیں ان کا راست لگا۔ طہارت و پاکیزگی سے مراد سے جسم کی صفائی ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو طہارت پاکیزگی بہت پسند ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس میں پاک صاف ہوتا تھا، بالکل صحیح بات ہے۔ اگر جسم میں لباس پاکنا صاف نہ ہو، وضو کرنا ضروری ہے، یعنی غسل کرنا ضروری ہے۔ غسل کے فرائض 5 ہیں؟ نہیں، غسل کا فرائض 3 ہے۔ آگے میچ کا کالم ہے۔ طہارت و پاکیزگی سے مراد ہر طرح ظاہری و باطنی صفائی اور پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو طہارت و پاکیزگی کو پورا خیال رکھتے ہیں۔ طہارت و پاکیزگی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بغیر کوئی بات قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے، ناخن تراشتے اور مسواک کا اہتمام کرتے ہیں، اور آخری یہاں ملے گا آگے۔ اب ہم تفصیلی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے طہارت و پاکیزگی کا مفہوم۔ یہ مفہوم بیان کرنا ہے۔ یاد رکھ لیں، آپ نے ہمیشہ اتنا ہی آنسر دینا ہے جتنا آپ کو اس آنسر کے متعلق کہا جائے۔ تو یہ مفہوم ہے یہاں سے۔ کوشچن نمبر 1 کا ہے، یہ یہاں تک پہلے 3 لائنیں۔ کوشچن نمبر 1 کا یہ آنسر ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے، اسلام میں طہارت و پاکیزگی کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ آپ یہ والا پوائنٹ جو اہمیت والا ہے، یہ نمبر 2 یہاں سے لے کر یہ یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ سارے اس میں پوائنٹ آتے ہیں۔
یہ پوری مکمل یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ آگے کوشچن ہے تصاویر لگا کر وضو کرنے کا مصنون طریقہ دیں۔ یہ ہے وضو کا مصنون طریقہ۔ کوشچن نمبر 3، یہ مصنون طریقہ، یہ 3 لائنوں سے تھوڑا سا زیادہ ہے۔ غسل کرنے کا مصنون طریقہ کیا ہے؟ یہ نیچے مینشن ہے نمبر 4، یہ مکمل ہے اور یہ بھی مکمل ہے۔ پہلے فرائض بتانے ہیں اور پھر آپ نے طریقہ بتانا ہے۔ تو یہ ہمارا طہارت و پاکیزگی والا چیپٹر کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ چیپٹر ہے صداقت۔ صداقت کا پہلے مفہوم پڑھتے ہیں۔ صداقت کے لفظی معنی ہے سچ بولنا، راست بازی، حق گوئی، حق پرستی۔ اصطلاح میں صداقت سے مراد یہ ہے کہ جو بات جس طرح ہو اسے اسی طرح بیان کی جائے، ہمیشہ درست اور صحیح بات کی جائے، اس پر عمل کیا جائے، کبھی غلط بیانی نہ کی جائے، انسان کے ہر قول و فعل میں صداقت ہو، اس کے دل، زبان اور عمل میں مطابقت ہو۔ آگے ہے اہمیت۔ صداقت اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ صفت ہے۔ صداقت بہت بڑی اخلاقی خوبی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے؟ صداقت اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی نمایاں صفت ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام راست باز کا مطلب ہوتا ہے سچا اور سچے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں آئے، ان سب کی باتیں اور تعلیمات سچی تھیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اور رسولوں نے سچ کہا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے صداقت کو اپنائیں۔ مومنوں کے لیے تو یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کو سیدھی اور سچی بات کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی پرہیزگار ہونے کی گواہی دی جو سچی بات سے لے کر آنے والے کی تصدیق کرتے ہیں۔ صداقت اور راست بازی اس دنیا میں ہی کام نہیں آتی، بلکہ یہ آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ کہے گا کہ یہ آخرت ایسا دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ صداقت ایمان کے مکمل ہونے کی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ جھوٹ مکمل طور پر چھوڑ نہ دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سچ بولنے کی تلقین فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ناحق جھوٹ بولنا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کنارے میں ایک محل بنایا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سچائی اور راست بازی کی وجہ سے پورے عرب معاشرے میں صادق کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دیتے تھے۔ کیسر روم نے ابو سفیان کو جو اسلام کا سخت دشمن تھا اپنے دربار میں بلایا۔ کیسر روم نے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات چیت کی۔ جب کیسر روم نے ابو سفیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ صداقت کی اقسام پر زیادہ ہیں: زبان کی صداقت، دل کی صداقت، عمل کی صداقت۔ زبان کی صداقت، زبان کی صداقت سے مراد یہ ہے کہ جو بات کی جائے وہ سچ کو، کسی معاملے میں غلط بیانی سے کام نہ لیا جائے۔ یہ صداقت کی اہم اور مشہور قسم ہے۔ زبان کی صداقت مومنوں کا وصف ہے، سچ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ سچ بولنے والوں کو اللہ ان کی سچائی کا بدلہ عطا کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مومن راست بات ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو 3 نشانیاں بیان فرمائی ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2، دل کی صداقت۔ دل کی صداقت سے مراد یہ ہے کہ زبان سے جو بات کی جائے دل کی گہرائیوں سے اس پر یقین رکھا جائے۔ زبان سے کوئی بات کہی جائے اور دل سے اس پر یقین نہ ہو تو یہ منافقت ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر بندہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن دل سے اس کلمے کی گواہی دینا ایمان کی شرط ہے۔ دل کی اس گواہی کا نام دل کی صداقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منافقت سخت ناپسند ہے۔ منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹے قرار دیا ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافق جھوٹے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے بیٹا عمل کی صداقت۔ عمل کی صداقت سے مراد یہ ہے کہ جس بات کا زبان سے اقرار کیا جائے اور دل سے اس پر مکمل یقین رکھا جائے، اس کی جھلک عمل میں نظر آئے۔ انسان جو کام بھی کرے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرے، نہ کہ دکھاوے اور نمائش کے لیے۔ عبادت کرنا ایک ایسا عمل ہے، اگر اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا مقصود ہے تو یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر عبادت دکھاوے کے لیے کی جائے تو اس کے اصل مقصد سے غفلت برتی جائے تو پھر یہی عبادت انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دکھاوے کے لیے کیے جانے والے اعمال اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اب اس کا حصہ معروضی ہے۔ صداقت کے لفظی معنی کیا ہیں؟ سچ بولنا، راست بات، حق گوئی۔ صداقت سے کیا مراد ہے؟ جو بات جس طرح ہو اس کو اسی طرح بیان کرنا، یہ ہے اس کا آنسر۔ یہ شارٹ کوسچن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق کے لقب سے کیوں مشہور تھے؟ کہ آپ سچ بول دیتے، آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ صداقت کی 3 اقسام بتائیں: زبان کی صداقت، دل کی صداقت، عمل کی صداقت۔ مشق نمبر 2، صداقت اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ڈیش ہے، صفت ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام ڈیش اور سچے تھے، راست باز اور سچے تھے۔ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ جھوٹ مکمل طور پر نہ چھوڑتے۔ کیسر روم نے ابو سفیان کو، یہ کیا لفظ ہے؟ ابو سفیان، جو کہ اسلام کا سخت دشمن تھا، اپنے دربار میں بلایا۔ اللہ تعالیٰ کو ڈیش سخت ناپسند ہے، جھوٹ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جھوٹ کے لیے کیے جانے والے اعمال اللہ ہرگز قبول نہیں کرتے۔ یہ ہے دکھاوے کے لیے، دکھاوے کے لیے کیے جانے والے اعمال اللہ ہرگز قبول نہیں کرتے۔ مشق نمبر 3 ہے
درست جواب کے دائرہ لگانا ہے. صداقت اللہ تعالیٰ کے تمام ڈیش کی نمایاں صفت ہے نبیوں کی. کیسر روم نے ڈیش کے ساتھ نبی کریم کے بارے میں بات چیت کی. ابو سفیان. صداقت ڈیش کے مکمل ہونے کی دلیل ہے ایمان کے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی 3 نشانیاں بتائی ہیں؟ منافق کی. انسان جو کام بھی کرے ڈیش کو خوش کرنے کے لیے کرے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرے. آگے درست بیانات کے گرد آپ نے دال اور غلط کے غائن لگا دینا ہے یا ٹک کراس کر دے, کوئی مسئلہ نہیں. انسان کے کسی ایک قول اور فعل میں صداقت ہو نہیں بھئی, یہ ہر قول. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کو سیدھی سچی بات کرنے کا حکم دیا ہے, ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین فرماتے تھے, بالکل صحیح ہے. زبان کی سچائی سے مراد دل کی سچائی ہے, غلط ہے یہ. منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹے قرار دیا ہے, بالکل ٹھیک ہے. آگے میچ کا کالم ہے, آپ نے کالم الف کو کالم با سے ملانا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے صداقت کو اپنائیں. اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی صورت دنیا میں آئے ان سب کی باتیں اور تعلیمات سچی تھیں. دل کی صداقت سے مراد یہ ہے کہ جس بات کا زبان سے اقرار کیا جائے دل پر بھی اس پر ایمان لایا جائے. عمل کی صداقت سے مراد یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ اور یہ اس کے ساتھ فرمان کے مطابق دکھاوے کے لیے کیا جانے والا اعمال اللہ ہر کس قبول نہیں کرے گا. آگے بیٹا لانگ کوشچن ہے. لانگ کوشچن نمبر 1 ہے صداقت. دل کی صداقت سے کیا مراد ہے؟ اپنے الفاظ میں بیان کیجیے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے دل کی صداقت. تو یہ لانگ کوشچن نمبر 1 ہے. یہاں سے لے کر آپ نے اس کو یہاں تک یاد کرنا ہے. یہ پوائنٹ دل کی صداقت. کوئی اگر نیا کوشچن ہے, کوشچن نمبر 2 زبان کی صداقت پر نوٹ لکھیں. زبان کی صداقت. کوشچن نمبر 2 ہے زبان کی صداقت. یہ یہاں سے لے کر یہ یہاں تک, یہ مکمل اس کا آنسر ہے. اس میں کوئی چیز آپ نے چھوڑنی نہیں ہے. کوشچن نمبر 3 صداقت سے کیا مراد ہے؟ اسلام اس کی اہمیت بیان کریں. صداقت سے مراد کیا ہے اور اس کی اہمیت بیان کرنی ہے آپ نے. مراد مفہوم لینا ہے ہم نے. یہ یہاں سے یہ مفہوم اس کا مراد اور اس کی اہمیت. اس میں 2 1 اور 2 آیات ہیں. پھر نمبر 3 آیتیں ہیں اور 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. یہ یہاں تک آپ نے مکمل یاد کرنا ہے. اس میں آپ ہی کر سکتے ہیں 3 آیات میں سے ایک چھوڑ دیتے ہیں, کوئی سی بھی چھوڑ دیں, اور باقی آپ حدیث 2 حدیثوں میں سے کوئی ایک حدیث بھی کر سکتے ہیں, 2 بھی کر سکتے ہیں اور 1 بھی کر سکتے ہیں. عمل کی صداقت کسے کہتے ہیں؟ عمل کی صداقت نمبر 4 عمل کی صداقت. عمل کی صداقت سے مراد جس بات کا زبان سے اقرار کیا جائے, یہ سارا یہ یہاں تک, یہ کمپلیٹ. یہ ہے کوشچن نمبر 4 کا آنسر, عمل کی صداقت. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.